الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین کی خدمت میں ماہ رمضان المبارک کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار اس برکتوں اور رحمتوں اور مغفرتوں کے مہینے میں ہم سب کو یہ توفیق دے کہ اس کی اطاعت پر ہم کامل اتر سکیں۔ میں ماہ رمضان المبارک کے موقع پر رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خطبہ کہ جو شعبان کے آخری ایام میں حضور نے ارشاد فرمایا اسے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں تمام وہ تعلیمات ہیں کہ جو رمضان المبارک میں ایک بندہ مومن کو انجام دینی چاہیے۔ حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، لوگوں اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے رحمتوں کے ساتھ، مغفرت کے ساتھ اور برکت کے ساتھ۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ افضل الشہور، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جو تمام مہینوں میں سب سے افضل ہے۔ وَأَيَّامُهُ افضل الایام، اور اس کے دن تمام دنوں سے افضل ہیں۔ وَلَيَالِي افضل اللیالی، اور اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں۔ وَسَاعَتُهُ افضل الساعات، اور اس کی گھڑیاں، اس کی ساعتیں، اس کا ہر لمحہ تمام لمحوں سے افضل ہے۔ وَهُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہیں اللہ کی میزبانی کی طرف بلایا گیا ہے۔ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اور اس مہینے میں تمہیں اللہ نے کرامت کا اہل بنایا ہے۔ انفاسکم فیہ تسبیح، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہارا سانس لینا بھی تسبیح کی عبادت کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ ونومکم فیہ عبادہ، اور تمہارا سو لینا بھی اس میں عبادت کا حامل ہے۔ وعملکم فیہ مقبول، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہارا عمل مقبول ہے۔ تمام مہینوں میں یہ گارنٹی کسی مہینے کے لیے ضمانت نہیں لی گئی کہ اس میں اعمال مقبول ہوں، قبول کیے جائیں۔ یہ رمضان کی انفرادیت ہے کہ جس میں حضور نے ارشاد فرمایا وَأَعْمَالُكُمْ فِيهِ مَقْبُولَةٌ، کہ اس میں تمہارے اعمال قبول کیے جائیں گے۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، اور اس میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کیا جائے گا۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاہِرَةٍ، عجیب جملہ ہے۔ رسول نے ارشاد فرمایا پس جب یہ اتنی مغفرتیں، رحمتیں اور برکتیں لے کر آ رہا ہے مہینہ، اس کے دن، اس کی راتیں، اس کی ساعتیں، اس میں اعمال مقبول ہیں، سب سے افضل مہینہ ہے، تو پھر اللہ سے یہ نیت صادقہ کے ساتھ اور پاک دلوں کے ساتھ یہ سوال کرو کہ پروردگار ان یوفقکم لصیامہ، اس مہینے کے روزے رکھنے کی پروردگار تمہیں توفیق دے۔ وتلاوت کتابہ، اور اللہ اپنی کتاب کی تلاوت کی توفیق دے۔ فإن الشقی من حرم غفران اللہ فی ھذا الشہر العظیم، شقی اور بدبخت وہ ہے کہ جو اس مہینے میں اللہ کی رحمت اور مغفرت کے ذریعے سے محروم ہو جائے، یعنی جو اس کو اللہ کی مغفرت نہ ملے، وہ اس مہینے میں اگر کسی کو مغفرت نصیب نہ ہو تو وہ شقی ہے اور بدبخت ہے۔ یہاں چند چیزیں جو اس خطبے میں اب تک ہم نے بیان کی یا جو خطبہ پڑھا اس میں چند چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں اگر ہم غور کریں، سب سے پہلا جو مرحلہ ہے اس مہینے کی فضیلت اور عظمت ہے، اس لیے کہ تمام لوگوں کے لیے کہا، ایھا الناس کہا ہے رسول نے، ایھا المؤمنون نہیں کہا، تمام انسانیت کے لیے ہے۔ دوسرا یہ وہ پیغام ہے رسول اسلام کا کہ جو رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ تیسری ایک خصوصیت اس کی یہ ہے کہ بہت سے مسلمان ماہ رمضان کی فضیلت سے جاہل ہیں اور لا علم ہے اس کی برکتوں سے۔ رسول اسلام نے اس خطبے کو بیان دے کر اس کی فضیلت کو بھی بتایا اور لوگوں کو اس بات کی طرف بلایا کہ اللہ کی رحمت کی طرف بڑھو۔ اور اس میں ایک جملہ آیا ہے
کہ قد دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، کہ تمہیں اللہ کی میزبانی کی طرف بلایا گیا ہے۔ اس مہینے میں اللہ میزبان ہوتا ہے اور مومنین مہمان ہوتے ہیں، تو میزبان جتنا عالی ہوتا ہے اتنی ہی اس کی میزبانی بھی عالی ہوتی ہے اور اتنا ہی اس کی طرف سے خاطر و تواضع زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ہمارا اپنا مشاہدہ ہے، تمام لوگوں نے بھی مشاہدہ کیا ہے کہ عام دنوں میں ایک رئیس، امیر اور صاحب دولت غذائیں کھاتا ہے، ایک غریب اس مہینے میں پروردگار کے خیر و برکت اور میزبانی کے کرم سے وہ غذائیں کھا لیا کرتا ہے، نصیب ہو جاتی ہیں کہ جو عام دنوں میں بڑے بڑے سے انسان کو نصیب نہیں ہوتی۔ پھر اس خطبے میں رسول اسلام نے کچھ حقوق کا ذکر کیا ہے، اور وہ حقوق کیا ہیں؟ فضل، خیر، برکت۔ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے اس خطبے میں یہ ہے کہ جو اس من تلا فیہ آیت من القرآن، کہ جو اس مہینے میں ایک آیت قرآن مجید کی پڑھے گا تو اسے پروردگار عالم پورے قرآن کے پڑھنے کا ثواب عطا کرے گا۔ گویا جس نے پورا قرآن اس مہینے میں ختم کیا، گویا اسے 6666 قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا اس مہینے میں۔ دوسری، اس مہینے کی ایک فضیلت اور یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں اسی خطبے کے آخر میں پورا خطبہ پڑھنے کا اس وقت موقع نہیں ہے، اسی خطبے میں رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں شیطانوں کو مقید کر دیا جاتا ہے۔ پروردگار عالم سے یہ دعا کی جائے کہ پروردگار شیطانوں کو نہ کھولے اور ہمیں اطاعت کی طرف پروردگار توفیقات مرحمت فرمائے۔ تو جب شیطان اس میں اس کو مغلولہ کا لفظ ہے۔ دوسرا، جنت کے، رحمت کے اور آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اس مہینے میں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار سے یہ دعا کی جائے کہ پروردگار وہ رحمت کے دروازے کہ تو نے اپنے بندوں پر اس مہینے میں کھولے ہیں، وہ رحمت کے دروازے بند نہ کر، اور وہ عذاب کے دروازے جو تو نے بند کر دیے ہیں انہیں مومنین کے لیے مت کھول۔ یہ وہ خطبہ، عظیم خطبہ ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ، چونکہ رمضان کی آمد کا خطبہ بیان کر رہے تھے، فضیلت بیان کر رہے تھے، اچانک مولا کائنات کے چہرہ مبارک پر نظر پڑی تو رسول اسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رسول سے جناب امیر نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو کون سی شے ہے کہ جس نے اس وقت رلایا؟ تو رسول نے ارشاد فرمایا، علی، میں اس وقت کو یاد کر کے رو رہا ہوں کہ جب شقی، اول شقی، اشقل اشقی وہ ہے، اشقل اولین کہ جو اول اور آخر میں سب سے زیادہ شقی اور بدبخت ہے، وہ تمہارے سر پر ضرب لگائے گا اور تمہاری ریش مبارک، تمہاری داڑھی کو تمہارے خون سے خضاب کر دے گا۔ تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، یہ جو میرے سر پر ضربت لگائی جائے گی، کیا اس وقت میرا دین سلامت رہے گا، میں راہ حق اور راہ مستقیم پر رہوں گا؟ تو رسول نے فرمایا، ہاں علی، تم راہ حق اور راہ مستقیم پر رہو گے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ خطبہ ہے کہ جس میں جتنا غور، جتنا فکر، جتنا تأمل کیا جائے اتنی ہی اس میں رحمتیں اور برکتیں اور اس میں وہ چیزیں انسان کے اوپر آشکار ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو برکت، اس میں کہا گیا رمضان المبارک کو حضور نے 3 حصوں میں تقسیم کیا، اولہ الرحمہ وَأَوْسَطُهُ الْمَغْفِرَةُ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ رسول نے ارشاد فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا پہلا حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے۔ 3 عشرے ہیں، یعنی 10 دنوں میں تقسیم کیا ہے اس مہینے کو رسول نے۔ پہلا حصہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے اور تیسرا جہنم سے نجات کا ہے۔ رمضان ایسی برکت کا مہینہ ہے کہ اس میں انسان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ جتنا عبادت میں انسان مشغول رہے گا اتنی ہی اس کی عقل میں زیادتی ہوگی، اور جس کی عقل میں زیادتی ہوگی اس کا ایمان خود بخود زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ دوسری چیز برکت کے متعلق جو اس میں شارحین نے اس خطبے کی شرح میں بیان کیا ہے کہ برکت سے مراد کیا ہے۔ برکت سے مراد وہ ہے کہ انسان تھوڑے کھانے میں بھی اپنے آپ کو سیر سمجھتا ہے،
اور اس چیز کا سب نے مشاہدہ بھی کیا ہوگا، ہمارے ناظرین اس پہ غور کریں کہ جو انسان روزہ رکھتا ہے وقت افطار تھوڑا کھانے کے بعد بھی ایسا محسوس کرتا ہے کہ جیسے اس نے بہت کھا لیا، اس سے بڑی برکت اور کیا ہوگی۔ دوسرا لفظ ہے رحمت کا، اور رحمت ایسی چیز ہے کہ جس کی ہر ایک کو احتیاط اور ضرورت پڑتی ہے۔ کوئی بھی رحمت پروردگار سے دور جانے کی کوشش نہیں کرتا۔ رحمت یعنی پروردگار امراض کو دور کرتا ہے، حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ اور تیسری چیز جو اس میں مغفرت ہے، روایتیں بہت زیادہ ہیں، مجھے ان کا ذکر کرنے کا اس وقت موقع نہیں ہے، پھر انشاءاللہ کبھی، کہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم، جیسے کہ میں نے ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ شقی وہ انسان ہے کہ جو اس مہینے میں مغفرت اور بخشش سے دور رہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس مہینے میں تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور جہنم سے انسان کو نجات مل جاتی ہے۔ تو جب پروردگار گناہوں کو بخش دیتا ہے تو پھر شارحین نے جو ایک بات بیان کی ہے وہ یہ بیان کی ہے کہ جب پروردگار گناہوں کو بخش دیتا ہے تو ہمیں آپس میں ایک دوسرے کی غلطیوں کو بخش دینا چاہیے۔ رمضان سے بہتر موقع نہیں ہے کہ ایک دوسرے کی بخشش کے لیے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے رمضان سے بہتر موقع نہیں مل سکتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔